سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. باب ما جاء في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. باب اس بات کے بیان میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے رکعات کے اندر، نماز کے اندر زور سے نہیں پڑھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں زور سے نہ پڑھنے کے بیان، یعنی بسم اللہ کو زور سے چھوڑ دینے کے بیان میں تو مطلب یہ کہ بسم اللہ کو زور سے نہ پڑھنے کے بیان میں پہلا باب یہ ہے. اور دوسرا باب ہے کہ بسم اللہ کو زور سے پڑھنے کے بیان میں. اس دونوں ترجمۃ الباب اور روایت الباب کے اوپر 5 بحثیں بیان کی جائیں گی. پہلی بحث ہے ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے. دوسری بحث ہے وضاحت حدیث. اور تیسری بحث ہے فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. اور اس میں ائمہ کے مذاہب کیا ہے. چوتھی بحث ہے بسم اللہ جہرن پڑھی جائے گی یا سرن پڑھی جائے گی. اس میں ائمہ کے مذاہب کیا ہیں. اور 5ویں بحث ہے ائمہ کے دلائل اور ان کے جوابات. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات لو تو 5 بحثیں جو ہے بیان کی جائیں گی. 5 بحثیں کیا ہے بیان کی جائیں گی. تو پہلی بحث ہے ترجمۃ الباب کا ماقبل سے ربط اور مقصد ترجمہ. اس سے پہلے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح کا تذکرہ کیا تھا. بھائی تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کرنی چاہیے؟ دعا پڑھی جائے گی. دعائے استفتاح کے بعد جو ہے اب بسملہ اور تعوذ کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترمذی شریف کو خارجی ترتیب کے ساتھ لے کر چلے. خارج میں جو چیز جیسے ہے اسی ترتیب سے لے کر کے کیا ہے چلے ہیں. یہاں پر 2 مسئلہ ہے. ایک ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسملہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا. دوسرا مسئلہ ہے بسملہ جہر بالبسملہ ہے یا صرف بالبسملہ ہے، یعنی زور سے پڑھا جائے گا یا آہستہ پڑھا جائے گا. مصنف پہلے مسئلہ سے تعارض نہیں کیا ہے، پہلے مسئلہ کو پیش نہیں کیا ہے، دوسرے ہی مسئلہ کو شروع کر دیا. اس لیے یہاں 2 باب لائے ہیں. لیکن میں جو بیان کروں گا وہ دونوں مسئلہ کو بیان کروں گا. میں کیا کروں گا؟ 2 مسئلہ. پہلا مسئلہ ہے کہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. دوسرا مسئلہ ہے کہ جہرن پڑھی جائے گی یا سرن پڑھی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصنف نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، پہلا مسئلہ بیان، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ دونوں مسئلے بیان. سمجھ بات آ گئی؟ میں چائے پیوں میرے سر میں درد ہو. اس دونوں ترجمۃ الباب اور روایت الباب کے اوپر 5 بحثیں بیان کی جائیں گی. پہلی بحث ہے ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے.
میں نے آپ لوگوں کے سامنے مقصد بتلا دیا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح کو بیان کیا تھا۔ یہ بھائی دعا پڑھی جاتی شروع میں دعائے استفتاح کو بیان کیا تھا۔ سمجھ بات آ گئی پاٹا لوگ؟ دعائے استفتاح کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس بات سے بسم اللہ کے جہاد اور سر کا مسئلہ بیان کریں۔ اصل یہاں پر ہے دو مسئلے۔ یہاں پر کیا مسئلے ہیں؟ دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر، تو سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پڑھی جائے گی تو جہرن پڑھی جائے گی یا سرن پڑھی جائے گی؟ تو مصنف نے پہلے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں کیا، مصنف نے دوسرے مسئلے کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے، لیکن مصنف دونوں مسئلے کو بیان کریں گے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے بیٹے لوگ؟ اب یہاں پر سنیے گا دوسری بحث وضاحت حدیث ہے، حدیث کی وضاحت ہے، سنیے گا۔ پہلا باب ہے بسم اللہ کو زور سے پڑھنے کے چھوڑنے کے بیان، یعنی بسم اللہ کو زور سے نہیں پڑھا ہے۔ یہ پہلا باب گویا حنفیہ کے مسلک کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا باب ہے بسم اللہ کو زور سے پڑھنے کے بیان میں، تو دوسرا باب گویا شافعیہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ اب وضاحت دیکھ لیجیے حدیث کی۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، یہ جو ہے ابن عبداللہ ابن مغفل، یعنی عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عبداللہ ابن مغفل سے سنا اور میں نماز میں کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی زور سے نیت پانا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے، جیسے میں نے بسم اللہ پڑھی تو میرے باپ نے مجھے کہا اے بنیا محدث ایاک والحدث، میرے بیٹے یہ محدث ہے، بدعت ہے، لہذا تم جو ہے بدعت سے بچا کرو، بدعت سے کیا کرو؟ بچا کرو۔ قال ولم ارى احدا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان ابغض اليه الحدث بالاسلام، یعنی عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ بھی کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو بھی حدث سے زیادہ بغض رکھنے والا، اسلام میں نئی چیز پیدا کرنا حدث ہے، حدث سے زیادہ اسلام میں حدث نئی چیز پیدا کرنے سے زیادہ نفرت کرنے والا کسی اور چیز سے نہیں دیکھا، یعنی یہ ہے کہ حدث سے وہ زیادہ نفرت کرتے تھے، لہٰذا یہ تم جو زور سے بسم اللہ پڑھ رہے ہو یہ بدعت ہے۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں وقد قال عبداللہ ابن مغفل نے یہ بھی کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن ان میں سے کسی سے بھی ہم نے بسم اللہ کو
کہتے ہوئے نہیں سنا ہے، لہذا تم مت کہو جب تم نماز پڑھو تو شروع کرو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ ابن مغفل کی حدیث حسن ہے اور عمل ہے کسی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہی میں سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور ان کے بعد بھی تابعین کا یہی مسلک رہا ہے۔ انہی کے قائد ہیں ائمہ مجتہدین میں سفیان ثوری، ابن مبارک، امام احمد اسحاق۔ یہ حضرات جو ہیں بسم اللہ کو زور سے پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ یہ ان حضرات نے فرمایا کہ اگر کسی کو پڑھنی ہے بسم اللہ تو اپنے نفس سے پڑھے، یعنی آہستہ پڑھے۔ سمجھ بات آ گئی؟ اب اس کے بعد دوسرا باب دیکھیے، ان لوگوں کے بیان میں جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے تھے۔ سمجھ بات آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے؟ شروع فرماتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند زیادہ اچھی نہیں ہے، اسی کو کہا ہے بہت سارے اہل علم، انگنت اہل علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی حدیث الباب کے مطابق ان کا قول ہے کہ بسم اللہ کو زور سے پڑھی جائے گی۔ انہی میں ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد تابعین کا مسلک ہے۔ یہ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ اسی کے قائل ہیں ائمہ مجتہدین میں امام شافعی، اسماعیل ابن امام شافعی۔ اب آگے اوپر میں جو راوی آئے ہیں اسماعیل ابن حماد، اس کا تھوڑا تعارف کرا رہے ہیں۔ اسماعیل ابن حماد وہ ابن ابی سلیمان ہے اور ان کی کنیت ابو خالد ہے، اور ابو خالد جو ہے یہ ان کی نسبت والبی الوالبی ہے، اور ان کا نام ہرمز ہے اور کوفی بھی نسبت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب سند میں کسی راوی کا نام بولتے ہیں اور وہ راوی کنیت سے مشہور ہوتا ہے تو بعد میں ان کی کنیت، ان کی نسبت وغیرہ بیان کرتے تھے، اور جو راوی کنیت بیان کی جاتی جن کی سند میں تو بعد میں ان کا نام اور ان کی نسبت کنیت وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے وہ آخر میں اس کی کیا کر دیے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ دونوں بات کے حدیث کی وضاحت ہو گئی، حدیث آسان ہے۔ تو تیسری بات ہے، میں نے کہا دو مسئلہ بیان کرنا، لیکن مصنف نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ جب نماز میں شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ پڑھی جائے گی تو جہرن پڑھی جائے گی بسم اللہ یا پڑھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
تو یہاں دو مسئلے، لیکن مصنف نے دوسرے مسئلے کو بیان کیا، پہلا مسئلہ بیان کیا، لیکن میں دونوں مسئلے کو بیان کر رہا ہوں، پہلے پہلا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، پھر دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تیسری بات ہے پہلے مسئلے میں، یعنی فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اس میں یہاں پہ بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کے شروع پڑھی جائے گی۔ تو اس میں پہلا مذہب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں پڑھی جائے گی نہیں بلکہ پڑھنا فرض ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس لیے کہ بسم اللہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا منفرد امام کے علاوہ ان کا مقتدی پر بھی فرض ہے۔ اس کے بغیر نمازی مسئلہ آگے آ رہا ہے، بہت مارکت العرب مسائل ہے۔ تو جب بسم اللہ ان کے یہاں سورہ فاتحہ کا جز ہے تو ان کے یہاں پڑھنا سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ تو جب پورا کل کا پڑھنا فرض ہے تو جز کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دوسرا مذہب ہے حنفیہ اور حنابلہ کا، وہ کہتے بسملہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، صرف مستحب ہے، صرف کیا ہے؟ تیسرا مذہب امام مالک کا ہے۔ امام مالک تو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ ہی ڈائریکٹ شروع کیا گیا ہے، نہ دعائے استفتاح پڑھنے کے قائل ہے، نہ اعوذ باللہ پڑھنے کے قائل ہے، اور نہ بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہے، کسی چیز کے قائل نہیں ہے۔ امام شافعی سے ایسے دو رواج اور ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، دوسری رواج یہ کہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ لیکن حنفیہ اور حنابلہ نے کہا بسم اللہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، یہ مستقل جو ہے آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو جب کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے تو سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے تو بسم اللہ جز نہیں ہے، اس لیے اس کا پڑھنا واجب۔ جیسے ثنا ہے، اعوذ باللہ ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے بھائی، تو ثنا پڑھنا تو کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے، مستحب اور سنت ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کا پڑھنا مستحب اور سنت ہے، حنفیہ حنابلہ کے نزدیک تو پھر جز ہی نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تو جز ہے۔ فاتحہ پڑھنا کیا بولو؟ ارے بولو فرض ہے امام شافعی کا، خاص تو وہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ امام کو بھی ہمارے واجب نہیں، ان کا ہر ایک کے لیے واجب ہے، اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا وہ نہیں پڑھنا۔ سمجھ بات آ گئی؟ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، امام مالک کیا تو سرے سے پڑھی نہیں جائے گی، لیکن ائمہ صلاۃ کے نزدیک پڑھی جائے گی، لیکن یہ پڑھنا حنفیہ حنابلہ کے نزدیک صرف مستحب ہے، اور شافعیہ کے نزدیک کیا ہے؟ بولو نا، فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ہے کہ پڑھی جائے گی، کیا فرض مان لیں ہم سنت مان کے، لیکن پڑھی جائے گی تو جہرن پڑھی جائے گی یا سرن پڑھی جائے گی؟ تو اس کے اندر کیا ہو گیا؟ اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ ایسے تو یہ مسئلہ جو ہے معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے، معرکۃ الآراء مسائل کا اب بحث شروع ہونے والا ہے، سمجھے؟ لیکن ہم اس کو معرکۃ الآراء جو ہے بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ بحث داخل ہے، لیکن ہم جو بات بتلا رہے ہیں وہ مین بات، کیا بات؟ مین بات بتلا رہے ہیں، اہم بات بتلا رہے ہیں، سمجھ گئے؟
کہ اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کو تفصیل اور مستقل اس پر کلام کرنا ہو، کوئی مضمون لکھنا ہو یا بحث دیکھنی ہو تو امام دارقطنی نے، اور اسی طریقے سے جو ہے علامہ خطیب بغدادی نے، ان کی رسائل مشہور ہے بسم اللہ فی الجہر والسر کے سلسلے میں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں بسم اللہ جہرن یا سرن۔ حنفیہ میں علامہ زیرعی نے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں تقریباً 60 صفحات میں بحث کی ہے۔ کتنے؟ 60 صفحات میں عربی میں کلام فرمائی ہے۔ پہلے وہاں دیکھنا چاہیے آپ لوگ کو جہرن ہے یا سرن ہے، تو یہ سمجھیے مولانا صاحب، سری نماز میں تو ہر امام کے نزدیک بالاتفاق سری نماز میں کیا ہے بتا دیجیے، سری نماز میں جو فاتحہ سورت کیا پڑھی جاتی ہے؟ 2 سے پڑھی جاتی ہے نا؟ ہاں 2 سے پڑھی جاتی ہے، حاضری لے کر بابا 2 سے پڑھی جاتی ہے۔ سری نماز کس کو کہتے ہیں؟ 2 سے پڑھی جاتی ہے۔ سری نماز کس کو کہتے ہیں؟ ایسے پڑھ جاتی ہے۔ ایمان یہاں ہے، بھاگنے کے دور میں مت رکھتے، بھاگنے کے دور میں مت رکھتے، حاضری لیے بھاگے، اب تم بندر تو سری نماز کس کو کہتے ہیں؟ تو سری نماز میں جو سارے ائمہ کے نزدیک بالاتفاق جو ائمہ صلاۃ سے پڑھی جائے گی تو کیا پڑھی جائے گی؟ ارے بھائی جب بھی پاک کیا اب سورت سرن پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ کے بدلے اور نہ پڑھی جائے گی۔ اختلاف ہے جہرن میں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، جہرن کے اندر جو ہے اختلاف ہے۔ پہلا مذہب جمہور صحابہ خلفاء راشدین، جیسا کہ امام ترمذی بیان فرما رہے ہیں، جمہور علماء احناف، جمہور علماء حنابلہ، اسحاق ابن راہوی، یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ جہری نماز میں بھی سرن پڑھی جائے گی بسم اللہ، جہری نماز میں بھی کیا پڑھی جائے گی؟ سرن پڑھی جائے گی۔ اسی طرف میدان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام بخاری کا میدان کس طرف ہے؟ بولو، سرن پڑھنے کی طرف میدان ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بہت سارے مسائل اختلافیہ مشہورہ میں امام بخاری امام ابو حنیفہ کے ساتھ، بہت سارے مسئلے میں وہ شافعیہ کے ساتھ ہے، جیسے رفع یدین میں، حامد بالجہر میں، اس مسئلے میں وہ شافعیہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس مسئلے میں امام بخاری کہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو بسم اللہ کیا کی جائے گی؟ آہستہ پڑھی جائے گی۔ دوسری جماعت ہے مختصر جماعت ہے، حنفیہ جیسے طویل جماعت نہیں، مختصر جماعت ہے۔ عطا، طاؤس اور مجاہد یہ تابعین میں سے ہے، اور ائمہ مجتہدین میں امام شافعی کا صرف مذہب ہے کہ جہری نماز میں بھی بسم اللہ کو جہرن پڑھی جائے گی۔ جہری نماز میں کیا پڑھی جائے گی؟ جہری نماز میں امام شافعی کیا بھی؟ جہری نماز میں امام شافعی کیا بھی؟ جہرن ہی پڑھی جائے گی۔ تو اب وہ جو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مذہب اختیار کیا ہے۔ ایک تیسرا مذہب اسحاق ابن راہوی اور علامہ ابن حزم ظاہری کا ہے، وہ تخییر بین الجہر والسر کے قائل ہے، یعنی نمازیوں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو سرن پڑھے اور چاہے تو جہرن پڑھے۔ بہرحال اصل ہے امام ابو حنیفہ، امام احمد یہ جو ہے سرن پڑھنے کے قائل ہے، چاہے جہری ہو یا سری ہو،
لیکن امام شافعی کہتے نہیں، جہرن جو ہے جہری نماز میں جہرن پڑھی جائے گی۔ اب ان کے بعد آئیے گا پانچویں بحث ہے ائمہ کے مستدلات اور ان کے جوابات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات آ لو، پہلے حنفیہ کے دلائل لیجیے گا۔ حنفیہ کے کیا ہے؟ دلائل لیجیے گا۔ حنفیہ کی دلیل حدیث الباب ہے۔ یہاں پر عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ عبداللہ ابن مغفل جو صحابی رسول ہے، انہوں نے بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ہوئے سنا تو بات بیٹے یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت ہے۔ بدعت کے صحابہ بہت زیادہ بھاگا کرتے تھے، زیادہ اس سے بتا دو زیادہ پڑھنا ہے تو اس کو آہستہ پڑھو، جلدی جاؤ ہلکے آؤ، ابھی تو آیا فوراً، اور ابھی جو وقت ہے کہ پیشاب لگتے ہیں تو اس سے پاگل ہے۔ جوان آدمی میرے ڈائبٹیز سے میں رات میں بار بار پیشاب جاتا ہوں، لیکن میں بیٹھا دیا جاؤں پڑھانے کے لیے کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھاتا رہوں گا، پیشاب نہیں جاؤں گا۔ یہ حدیث کی برکت ہے مولا صاحب، حدیث کی برکت ہے۔ ورنہ میں حدیث پڑھ کر ہٹتا ہوں اور بیمار شروع ہو جاتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، سر میں تو درد ہے لیکن حدیث پڑھاتا تھا بھی سر کا درد نہ ہے، جیسے پڑھایا اس کے بعد جوان چھوکرے کو پیشاب لگ جاتا ہے بیچ بیچ میں، اس کا مطلب حدیث پڑھنے نہیں آئے، وہ حاضری نہیں آئے۔ چلیے خیر چھوڑیے اس بات کو، یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے نے کہا میرے باپ نے زور سے پڑھتے ہوئے سنا تو کیا کہا؟ اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے۔ معلوم ہوا کہ زور سے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بسم اللہ زور سے نہیں پڑھی جاتی تھی، آہستہ پڑھی جاتی تھی۔ یہاں پر روک کیا ہے، یہ حنفیہ کی دلیل ہے، لیکن اس پر جو شافعیہ لوگوں نے اعتراض کیا، خاص طور پر علامہ نبوی جو شارح مسلم ہیں، شافعی المسلک ہیں، اور جو ہے اسی طریقے سے خطیب بغدادی، علامہ ابن خزیمہ، علامہ ابن عبد البر وغیرہ سب مل کر کے اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ابن مغفل مجہول ہے۔ یہ ابن مغفل جو صحابی عبداللہ کے مغفل سے روایت کر رہے ہیں، ان کا نام پتہ کیا ہے؟ یہ تو مجہول ہے، اور مجہول راوی کی جب روایت آ جاتی ہے تو روایت انقطاع کے حکم میں ہوتی ہے اور وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ تو حنفیہ کی طرف سے جواب دینے کے لیے حنفیہ کے وکیل ہیں، کون ہے؟ حنفیہ کے وکیل، حنفیہ کے وکیل ہیں علامہ زیلعی، جنہوں نے جو ہے ہدایہ کی تمام روایتوں کی تخریج کر کے اس کی سند بیان کی، اور سند بیان کر کے کئی طرق سے ان روایتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کئی جلد میں کتابیں لکھی ہے۔ علامہ زیلعی نے نصب الرایہ فی تخریج احادیث ہدایہ، نصب الرایہ فی تخریج احادیث ہدایہ، بڑے مضبوط انداز سے وہ لڑائی لڑتے ہیں۔ تو علامہ زیلعی نے تصریح فرمایا ہے کہ ان کو مجہول نہیں کیا جائے، کہا جائے گا ابن مغفل کو، ان کا نام یزید ہے اور ان سے 3 راوی روایت کرتے ہیں، اور مجہول جب ہوتا ہے جبکہ کسی بھی راوی سے صرف ایک راوی روایت کرے، اور ان سے تو 3 راوی روایت کرتے ہیں یزید سے، لہٰذا یہ مجہول نہیں ہے۔ جب 3 راوی روایت ایک جماعت روایت کر لیا تب زیادہ سے کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے
बात समझ में बात आ रही है कि दूसरी दलील हनफिया की मुस्लिम शरीफ के 172 सफ़ा में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते सल्लैतु खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान वलम अस्मा अहदम मिनहुम यक़रउ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने अबू बकर उमर उस्मान वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के पीछे नमाज पढ़ी, लेकिन उनमें से कोई भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे। इसी तरह जिस तरह मुस्लिम में रिवायत मनकूल 172 सफ़ा पर, उसी तरह से नसई शरीफ की 144 सफ़ा पर ये रिवायत है। इसमें जहरन पढ़ने की नफी हो रही है और ये इंतहाई कभी रिवायत है। सहीहैन के अलावा सिहा की दीगर किताबों में भी रिवायत मौजूद है। तीसरी दलील हनफिया की हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो कहते हैं, नसई शरीफ की 144 सफ़ा पर रिवायत है, वो कहते सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम युस्मि'ना क़िराअतन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्ला बिना अबू बकर व उमर व उस्मान फलम युस्मि'ना मिनहुमा। कि मैंने ये नमाज पढ़ी उस के पीछे भी उमर अबू बकर और उमर के पीछे भी, लेकिन इन दोनों से भी मैंने नहीं सुनी है। लेकिन इस पर गैर मुक़ल्लिद ने एतराज़ किया है कि हो सकता है कि हुज़ूर अबू बकर उमर के दरन बिस्मिल्लाह पढ़ी हो और हजरत अनस जो है वो पीछे हो, बच्चे की लाइन में सुन न सके हो। उसका जवाब अल-कुनी के इमाम को, जो अल्लामा इब्न तैमिया को अपना इमाम, मैंने कहा था अल्लामा इब्न तैमिया क्या है, बोलो क्या कहा था? अल्लामा इब्न तैमिया क्या है? हनबली। लेकिन 150 मसाइल में हनाबला से हट करके तफरुदात किए। इन्हीं तफरुदात की बिना पर गैर मुक़ल्लिद ने उनको खींच करके अपने सफ में लाके खड़ा किया। समझ गए? अरे उनकी बात को खड़ा किया मरदूद के नीचे। वो तो बहुत पहले के, गैर मुक़ल्लिद तो नया पैदावार है, 100 साल हुआ उसको पैदा हुआ। तो उनकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ल में खड़ा कर दिया, उनको मान लिया। दिल्ली में आप जाओगे, जाने मस्जिद के इस तरफ जो है बाएं तरफ गली में जाओगे तो वहाँ पर अहले हदीस का तबका है। अहले हदीस का क्या है? हम गए, हम जमात इस्लामी के यहाँ भी गए हैं, अहले हदीस के यहाँ भी गए हैं, शिया के यहाँ भी गए हैं, आप यहाँ गए हैं, तो उनके बड़े बड़े कुतुब खाना से उसमें गए हैं, पढ़ने के जमाने में गए। हम कहते आपकी मतलब जो मेन किताबें हैं वो हमको दिखाएंगे। तुम लोग कहाँ से आप मनाजुल सहारनपुर का है, हम क्या करते पढ़ते हैं, तो हमारी किताब क्यों देखने आए हो? हमने कहा आपकी किताब देखेंगे, आपका मतलब क्या है उसकी वजाहत समझ में आ जाएगी, तो हम आपका मतलब कबूल कर सकते हैं। और वो इसलिए लो ये भी किताब लो, ये भी किताब लो, ये भी किताब लो। अगर ऐसे कहते कि हम लोग आपकी किताब से खरीदने के लिए आप पर तब्दील करेंगे तो किताब को दे देता समझ गए, लेने का आसान होता है, समझ गए कि नहीं? सबके दफ्तर में जा जाकर किताब खरीदी। उन्होंने लिखा है अहले हदीस के केस पर इमाम अल्लामा इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह। हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया वाकई में शेखुल इस्लाम से बहुत बड़े अल्लामा थे, लेकिन जो है वो इल्म कलाम के अंदर थोड़ा ज्यादा गलबा पा गया उनका। इल्म कलाम में क्या हो गया, उनका गलबा ज्यादा हो गया। इसकी वजह से कुछ बातें अहले सुन्नत वही जमात से हट करके कह दिए, समझ गए कि नहीं? हाँ, कुछ बातें कह दिए, बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जो अहले सुन्नत से हट करें। इनमें से एक बात मैं बतलाऊं,
ان میں سے ایک بات علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہی کہ یہ جو کافر مشرکین ہیں ان کو جہنم میں اہل سنت کا مذہب کیا ہمیشہ ہمیں جہنم میں چلا جائے گا، کبھی بھی نکالا نہیں جاتا۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ہمیشہ ہمیں اس کو جلایا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیں خالدم مخلدم فی النار کا مطلب ہے بہت مدت دراز تک سزا دی جائے گی، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر کے جنت میں داخل کرتی ہے۔ لیکن اللہ کی اس بات میں کوئی قائل نہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ یہ بات کہی جو ہے جماعت اور بھی بہت ساری بات ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص سے اور بتلایا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ خادم خاص ہونے کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں برابر میں نماز میں کھڑے ہوتے تھے، قریب میں برابر میں نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ آپ سے کوئی خدمت کا تقاضا پیش آ جائے تو علامہ ابن وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے؟ خدمت کر سکے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ تھے اور جو ہے ان کو پیچھے کھڑا کیا گیا اور وہ بسم اللہ کو زور سے نہیں پڑھ سن سکے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے زور سے کہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے خود ہی اس کی تردید کر دی ہے کہ بھائی حضرت انس کون تھے؟ انہوں نے عالم خاص ہے اور وہ قریب میں کھڑے ہوتے تھے، زیادہ کیسے نہیں سن پائیں گے؟ زیادہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھی ہے اور وہ بیان کر رہے کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، نہیں کسی سے سنی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، نہ ابو بکر سے سنی ہے، نہ عمر فاروق سے سنی ہے۔ سمجھ بات آ گئی نہیں؟ اب حضرت انس پیچھے صف میں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے تو نہیں سنی بسم اللہ کو، انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر عمر سے ارے کہو گے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابالغ تھے اور پیچھے میں تھے تو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی نابالغ ہیں، بیٹا 100 سال تک نابالغ رہیں گے کیا؟ ان کو بھی وہ نابالغ نہیں تھے، علامہ ابن تیمیہ کے وہ قریب میں نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سنی ہے، وہ پیچھے ہو کر کے نہیں سنے، اب تم غیر مقلد لوگ 14 سال کے بعد سن لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خراب کو کہ آپ 200 پڑھیں گے، اور آپ کون سنیں گے؟ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ سنیں گے یا 100 سال کے بعد والا سنیں گے؟ پیچھے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں سنی ہے بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بہت سارے اعتراض کرتے ہیں اس روایت پر، شافعیہ لوگ وغیرہ چھوڑو وہ اعتراض کو، اب شافعیہ کے دلائل کو سنیے گا۔ شافعیہ لوگ من جملہ ایسی روایتوں کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں جن میں سے کوئی صریح نہیں ہے ان کے مذہب پر۔ ان کے مذہب پر کیا ہے؟ صریح نہیں ہے، اور اگر صریح ہے بھی تو صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے نماز شروع کی، بسم اللہ سے نماز شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس میں سے اس بات کا بھی اعتبار ہے نا کہ آپ نے سرن شروع کیا ہے، جہرن کی تصریح نہیں ہے یہ بات کی، بسم اللہ سے شروع کرنے کا تو ہم یہ پائے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جہرن نہیں شروع کی جائے گی، سرن شروع کی جائے گی، سمجھ گئے؟ ایسی روایتوں سے وہ جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ روایت صحیح نہیں ہے اور جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے،
ان تمام روایتوں کو علامہ زیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ کی تخریج احادیث الہدایہ میں پورے چھان بین کے ساتھ ساری سندوں کے ساتھ سارے ترک کے ساتھ جمع کی ہے اور ہر ایک کا بدل جواب دینے کی کوشش کی جواب کیا ہے. سمجھ گئے؟ تو صافیہ لوگوں کی دلیل جو ہے ایسی میں جملہ ہے. اب ہم جب دو روایت ان کو بیان کر دیتے ہیں. صافیہ کی مثلاً دلیل ہے نسائی شریف میں. نسائی صافیہ لوگوں کی پہلی دلیل جو ہے وہ نسائی شریف میں 144 صفحہ پر جو ہے روایت ہے. نعیم ابن مجمر کی روایت. وہ کہتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ ام القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين. سمجھ گئے؟ حضرت ابو یہ نعیم بن مجمر کہتے ابو ہریرہ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ پڑھے اور الحمدللہ سورہ فاتحہ پورے پڑھ کر کے آمین بھی کہہ لی ہے. سمجھ گئے؟ یہ اور آمین کے اس میں تراج کیا لفظ ہو ہے. یہ استدلال جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہماری طرف سے علامہ زیلعی نے نصب الرایہ میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ روایت شاذ ہے اور معلول ہے. شاذ کو آپ لوگ سمجھتے ہیں شاذ کون سی روایت کو کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ معلول ہے، یہ بیمار روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 800 شاگرد ہیں تابعین میں سے. 800 تابعین میں سے شاگرد ہیں. صرف اس روایت کو نعیم ابن مجمر ہی روایت کر رہے ہیں، باقی کوئی بھی ابو ہریرہ کے شاگرد روایت نہیں کر رہے. معلوم ہوا کہ یہ شاذ روایت ہے. سمجھ گئے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ نے اس روایت کی تخریج نہیں کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت غیر معتبر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر معتبر مان بھی لیا جائے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے شافعیہ کے مسلک پر، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے پڑھی بسم اللہ کو، تو اس سے پڑھنا جہرن کہاں تعبیر قرآن ہے. پڑھنے کے تو ہم بھی قائل ہیں، اس سے پڑھی ہوگی. جہرن پڑھنے کی کوئی ہے اس میں تصریح نہیں ہے. دوسری دلیل شافعیہ لوگوں کی سنن دارقطنی میں 311 صفحہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بیان کیا گیا ہے. قال صلی معاویہ بالمدینہ صلاۃ فجہر فیہا بأم القرآن فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ للسورة التي بعدها ولم يكن حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں معاویہ کہ ہم یہ وہ کہہ رہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں نماز پڑھی صلاۃ جہر اور اس میں ام القرآن کو جو ہے جہرن پڑھی اور نہیں پڑھی بسم اللہ اور نہ ام القرآن اور نہ کوئی سورج جو اس کے بعد ہے. یعنی نہیں پڑھی اس کا مطلب کہ جب تک نہیں پڑھی تب تک نہیں جھکے نماز کے لیے، بلکہ ان سب کو پڑھی یہاں تک کہ نماز پڑھی. اور پھر معاویہ نے فرمایا آپ لوگوں نے چوری کی ہے نماز میں. پھر وہ نماز جو ہے
پڑھی اور سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کو زور سے پڑھی. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں بیان کر رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں نماز پڑھی کسی امام کے پیچھے. تو انہوں نے بسم اللہ کو زور سے نہ پڑھی، نہ سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھی، نہ کسی سورت کو زور سے پڑھی، یہاں تک کہ نماز پوری کر دی. حضرت معاویہ نے کہا بھائی آپ لوگوں نے نماز میں چوری کی ہے، اور پھر دوبارہ پڑھی. تو حضرت معاویہ نے ساری سورتوں کو اور بسم اللہ کو بھی زور سے پڑھ کر کے سنائی. ہماری طرف سے اس رواج کا جواب علامہ زیلعی نے دیا ہے کہ سنن دار قطنی کی 311 صفحہ کی یہ رواج ہے، اور یہ رواج سندن متنن سب طرح سے اضطراب ہے اس کے اندر. رواج معلوم ہے جو کہ حضرت انس بصرہ میں رہتے تھے، اور حضرت معاویہ کے مدینہ آنے کے وقت حضرت انس کا مدینہ میں آنا ثابت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ رواج میں کوئی گڑبڑی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس رواج کا معیار جو ہے مدار عبداللہ ابن عثمان ابن خیثم راوی پر ہے، اور وہ راوی ضعیف ہے. شافعی لوگوں کی تیسری دلیل جو اگلے باب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں جہر پہ بسم اللہ کیا ہے دیکھ رہے کہ نہیں روایت ہم نے تفسیر کی کہ نہیں کی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب تو ہم کیا دیں گے؟ امام ترمذی خود شافعی المسلک ہو کر کے اس کا جواب دے رہے لیس اسنادہ بذالک. دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ امام ترمذی کہہ رہے اس کی سند صحیح نہیں ہے. واہ بھائی واہ، شافعیہ ہو کر کے خود امام ترمذی کہہ رہے یہ سند کیا ہے؟ بولیے صحیح نہیں ہے. دوسری عقلی جواب یہ ہے کہ اس روایت میں اسماعیل ابن حماد راوی ہے، اور یہ راوی ضعیف ہے. تیسری بات یہ کہ ابن حدیث اور امام ابو زرعہ رازی ابو حاتم یہ بڑے بڑے محدثین علماء ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، مجہول قرار دیا اسماعیل ابن حماد کو. سمجھ گئے؟ ہاں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس رواج میں کہیں بھی جہر کی تصریح نہیں ہے، لہذا اس سے جہر پر استدلال درست نہیں ہے. سمجھ بات آ گئی. شافعی لوگ فرماتے کہ راوی جو ہے جہر کے روایت کرنے والے راوی 20 صحابہ سے زیادہ ہے، جبکہ احادیث اخفاء کے صرف 3 راوی ہیں. یعنی بسم اللہ کو آہستہ پڑھنے کے صرف 3 راوی ہیں، اور جہر کو بیان کرنے والے 20 صحابہ ہیں. ہماری طرف سے جواب یہ کہ کثرت رواة کسی روایت کے ترجیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. بھائی اگر 3 ہو اور مضبوط آدمی ہو، شیخ جونپوری ہو، حفیظ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب ہو، شیخ عاقل ہو، اب اس کے علاوہ بڑے لوگ دنیا کی بات کریں، 3 بڑے بڑے عالم ایک بات کرتے ہیں تو زیادہ بات کن کی مضبوط ہوگی بھائی؟ ارے 3 آدمی کی بات مضبوط ہوگی کیونکہ یہ اس میدان کے محقق ہیں. تو ارے میرے لڈو کہے کہ کیا بات ہے؟ تو یہاں پر کثرت روات جو ہے کسی روایت کے معتبر ہونے کے لیے کوئی دلیل حجت نہیں، کوئی اصول نہیں ہے. صحیح سب بیان کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے. اگر 20 صحابہ کی روایت آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو علامہ جو ہے صحیح فرما رہے ہیں، آپ 20 صحابہ کی روایت کا دعویٰ کر رہے ہیں. 20 صحابہ نے جہر بسم اللہ کو بیان کیا ہے. 20 صحابہ کی جتنی بھی روایت ہو کوئی روایت صحیح نہیں ہے جہر پر. بسم اللہ پڑھنا منقول ہے، جہرن منقول نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے سرن پڑھی ہو، سرن پڑھنے کا تو کیا ہے؟ بولو زیادہ یہ صحیح نہیں ہے آپ کے مذہب پر. صحیح ہے تو صحیح نہیں ہے. چلیے جناب
پڑھیے آگے لا باپا